علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ العظیم۔ قائدین جماعت اسلامی اور میرے پرعزم پرجوش سربکب اسلام آباد اور پنڈی اور اٹک کے اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سب کو شاباش دیتا ہوں کہ شدید بارش اور طوفان میں آپ کڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کڑے رہیں گے۔ یہ تو پانی کے نرم قطرے ہیں، رحمت کی بارش ہے، ہم گولیوں کی بارش میں بھی حق کے خاطر دین کے خاطر کڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ لبیک 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 اللہم لبیک۔ آج آپ کا یہ جلسہ، یہ عظیم شان جلسہ، اور اس میں ہر قدم یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے کہ آپ سودی نظام کے خلاف میدان جہاد میں کھڑے ہیں۔ آپ اس قوم کی حقیقی نجات کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، اور آپ ایک ایسے مقدس نظام کے لیے جو اسلامی نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، میدان میں کھڑے ہیں، جس کے خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جدوجہد کی۔ اس نظام کے لیے محبوب خدا سرور کائنات سردار کائنات نے بدر و احد اور حنین کے معرکے لڑے۔ اس نظام کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ان کا ساتھ دیا اس جہاد میں کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ میرے دوستو، آج کا یہ جلسہ جس میں ہمارے ساتھ مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور نوجوان اور بزرگ بھی ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے حکومت پاکستان کو حکم دیا ہے کہ سود، ربا، انٹرسٹ کو ختم کیا جائے، اور آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جس حکومت نے یا جس بینک اور ادارے نے وفاقی شرعی عدالت کی اس حکم کے خلاف ورزی کی یا کسی اور عدالت میں اپیل کی، تو ہم بھی اس حکومت اور ادارے اور بینک کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امریکی نظام کیا ہے؟ امریکی نظام سودی نظام ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے انہوں نے ساری دنیا اور انسان کے ہاتھوں میں سودی نظام کا یہ زنجیر ڈالا ہے۔ محنت انسان کرتا ہے اور محنت کا پھل یہ سودخور لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا نظام اسلامی ہوگا، پاکستان میں سودی نظام نہیں چلے گا۔ لیکن قائد اعظم کے رحلت کے بعد ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو سود خور تھے، جو استعمار کے ایجنٹ تھے۔ ہماری بدقسمتی تھی کہ پہلا وزیر خارجہ بھی قادیانی سر ظفر اللہ خان تھا، وزیر قانون بھی ایک ہندو بنایا گیا،
वज़ीर तालीम भी एक हिंदू बनाया गया, आर्मी चीफ वो भी एक अंग्रेज बनाया गया, और उन सब ने मिलकर साजिश की, पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत नहीं बनने दिया गया। 1956 का ईन, 1962 का ईन, 1973 का ईन, इन तीनों में पाकिस्तान की हुकूमत को कहा गया कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम बंद होना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिश 1980 में यही था कि सूदी निज़ाम का खात्मा हो। बिलाखिर 1991 में जस्टिस तंजील रहमान जो चीफ जस्टिस थे वफाकी शरई अदालत के, उन्होंने ये फैसला दिया, लेकिन बदकिस्मती थी कि मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 32 साल ज़ाया किए और बिलाखिर 32 साल बाद एक बार फिर वफाकी शरई अदालत ने फैसला दिया कि सूद और रिबा और इंटरेस्ट पर पाबंदी हो, इसलिए कि सूद और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। सूदी निज़ाम अल्लाह के साथ जंग का निज़ाम है और एक इस्लामी रियासत और मुसलमान उम्मत कैसी कामयाब हो सकती है कि अगर वो खुद अल्लाह के साथ बज़द हो जंग करने के लिए। और आज के लम्हे में तो जापान में, स्विट्ज़रलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, बहुत सारे मगरबी ममालिक में भी सूद ख़त्म हुआ है और सूद सिर्फ 0% पे आया है। इसलिए मेरे मुजाहिद भाइयों और मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और बेटियों, हम चाहते हैं कि हम पे तो गुजरा जो कुछ गुजरा, लेकिन आइंदा नस्लों के लिए हम एक सूद फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं मौजूदा हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा बजट जो आने वाला है वो सूद फ्री बजट होना चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आपके साथ मुतबादिल निज़ाम है, तो मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहता हूँ कि मेरा निज़ाम नहीं है, लेकिन सूदी निज़ाम के मुकाबले में अल्लाह का एक निज़ाम मौजूद है, कुरान का दिया हुआ निज़ाम मौजूद है। इस सूदी निज़ाम के होते हुए अगर हम तरक्की कर सकते तो अब तक कर जाते। 22 बार पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF से कर्जा लिया। ये 23वां वज़ीर आज़म है जो IMF के दरवाजे पर सजदरेज़ है। 22 बार हमने ये खेल खेला है, लेकिन हमारी मईशत तबाह हो गई। पाकिस्तान पर इस वक्त 53,000 अरब से ज़्यादा कर्जा चढ़ा है। हमने आइंदा नस्लों के हाथों में भी IMF के कर्जे और IMF के हथकड़ियाँ डाली है। इसलिए मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि बाहर की कंपनियों से कर्जा लेने की बजाय इस्लामी मॉडल्स को अपनाया जाए। सकूक की बुनियाद पर अवाम को शराकतदार बनाया जाए। आपके मोटरवे, आपके ग्वादर प्रोजेक्ट, आपके रेलवे स्टेशन, आपके बिजली घर, आपके हॉस्पिटल, आपकी यूनिवर्सिटियों में जब आप बाहर से कर्जे लेते हैं सूद पर, आप पाकिस्तानी अवाम को मौका दे। कोई 10 लाख जमा करेगा, कोई 10 करोड़ जमा करेगा। सकूक की बुनियाद पर पाकिस्तान की अवाम को प्रोजेक्ट में शरीक करे। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इस्लामी बॉन्ड्स को जारी किया जाए। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की इस्लामी रियासत चलाई थी, तो पहला काम उसने यही किया कि मदीना आकर उसने मस्जिद की बुनियाद रखी, और मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद उन्होंने मार्केट की बुनियाद रखी। इसलिए कि मदीना की मईशत पर यहूदियों का कब्जा था। हर खानदान को कर्जा देकर उसने उनको मकरूज बनाया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मार्केट की बुनियाद भी रखी
اور دعا کی کہ جو ہمارے مارکیٹ میں خرید اور فروخت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ تو مسجد کا نظام، تعلیم کا نظام اور آزاد معیشت اور آزاد مارکیٹ کا نظام، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ ہوا، یہ طوفان، یہ بارش اور یہ بارش کے قطرے آپ کی ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے، لیکن ہم کڑے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہم کڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اپنے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ متبادل نظام ہے۔ میں 2 بار خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، اور میں نے غیر سودی بینکاری کا نظام چلایا ہے۔ 24,000 لوگوں نے سودی کاروبار چھوڑ کر شراکت کی بنیاد پر ہمارے بینکوں میں ہمارے ساتھ شراکت داری اختیار کی۔ اس لیے عشر اور زکوٰۃ کا نظام اپنایا جائے، صدقات کے لیے ایک علیحدہ بینک بنایا جائے۔ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق ہر روز لوگ 40 ارب روپیہ خیرات صدقات دے سکتے ہیں۔ میں ایمان کے ساتھ بھی، مشاہدے کے ساتھ بھی، تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حکومت نے سودی نظام چھوڑا، اللہ کے نظام پر اعتماد کیا، تو پھر جس اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا، زمین کو فرش بنایا ہے، اس اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور مجھ پر اعتماد کرتے تو میں آسمان سے برکتوں کے دروازے اور زمین سے رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھولتے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ موجودہ حکومت سودی نظام کے طرف ایک قدم آگے نہیں بڑھے گی، اور اگر انہوں نے ایک پاؤں اٹھایا تو ہم ان کے دونوں پاؤں سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیں گے، لیکن سودی نظام کی طرف اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ اس وقت میرے پیارے بھائیوں اور پاکستان کے لوگوں، ہماری حکومت تماشا بن گئی ہے، اور ان سیاسی لیڈروں نے پاکستان کو تماشا بنایا ہے۔ اس وقت 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 9 سالوں سے KPK میں PTI کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، یہاں مرکز میں PDM کی حکومت ہے۔ پنجاب میں جب میں عصر کے وقت آ رہا تھا تو اس وقت تک تو مسلم لیگ کی حکومت تھی، 2 گھنٹے گزر گئے، اب اللہ کو علم ہے کس کی حکومت ہے۔ لیکن یہ تمام پارٹیاں، PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو یا JUI ہو، یہ حکومت میں شامل ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ گلہ کس سے کرتے ہیں، یہ کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ اگر تمہاری اندر کوئی ہمت ہے، کوئی غیرت ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی ویژن ہے، تو پیپل پارٹی سندھ میں کر کے دکھائے، PTI خیبر میں کر کے دکھائے، مسلم لیگ بھی کر کے دکھائے۔ لیکن دوستو، یہ ناکام ہو گئے ہیں سودی نظام کے حوالے سے، اور اس ملک میں سودی نظام کے بغیر قرآن کی اسلامی نظام معیشت کے لیے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، وہ پاکی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے ساتھ سیاسی جماعت ان سے اپیل کرتا ہوں، آپ سب ساتھ دیں۔ میں مولانا فضل الرحمان سے بھی اپیل کرتا ہوں، الحمدللہ کہ وہ بھی اب حکومت میں شامل ہیں۔ آپ کا تو ایجنڈا یہی تھا کہ اگر ایک دن بھی حکومت ملے ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ تو مولانا سے بھی اپیل کرتا ہوں، عمران خان سے بھی اپیل کرتا ہوں، جو گزشتہ
पौने 4 सालों से मदीना की इस्लामी रियासत के नाम पर हुकूमत करता है। मैं शहबाज शरीफ से भी कहना चाहता हूँ, मैं जरदारी से भी कहना चाहता हूँ, और मैं सबसे राबिता करूँगा कि वह बाकी शरई अदालत की इस फैसले को हर हालत में नाफिज करने की ज़रूरत है। तुम्हारी सियासत नफरतों की सियासत है, तुम्हारी सियासत गिराव जलाव की सियासत है, तुम्हारी सियासत मूली और गाजर की तरह एक दूसरे को काटने की सियासत है, तुम्हारी सियासत माँओं बहनों और बेटियों को जलील करने की सियासत है। लेकिन हमारी सियासत वो मोहब्बत की सियासत है, शरीयत की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, गरीबों की सियासत है, मजदूरों की सियासत है, काश्तकारों की सियासत है, नौजवानों की सियासत है, बुजुर्गों की सियासत है, माँओं बहनों और बेटियों के लिए इज्जत और हया की सियासत है। और इस सियासत के खातिर मैं तमाम लोगों से मिलना चाहता हूँ और एक नेशनल डायलॉग शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिस हुकूमत के चलाने वाले 4 वज़ीर आज़म हो, एक शहबाज शरीफ है, एक नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, फजल रहमान साहब है, तो अगर एक गाड़ी की 4 ड्राइवर हो और सब ने एक्सीलेटर पर पाँव रखा हो और किसी ने ब्रेक पर पाँव रखा हो, वो कैसे आगे जाएगी? और यही वजह है कि इस वक्त पूरा निज़ाम रिवर्स हो रहा है। मैं हैरान हूँ इनके चेहरों को देखकर, इनके अल्फाज को देखकर। सारे सियासी जमातें इस वक्त बंद गली में बंद हो गए हैं। मैंने जरदारी साहब से भी और जनाबे शहबाज शरीफ साहब से कहा था अदम एतमाद लाने से कबल कि ये काम ना करे, इसलिए कि आप इस साहिब को, इमरान को सियासी शहीद बनाएंगे। लेकिन उनको बड़ी जल्दी थी, शायद उनको यही डायरेक्शन था। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब है या शहबाज शरीफ है, अब ये दोनों अब भी उसी इस्टेब्लिशमेंट के छतरी तले खड़े हैं, दोनों उसकी तरफ देख रहे हैं, दोनों उससे एडवाइस ले रहे हैं। और हाथों की तालियां बजाकर मरते मोमिन मरते हैं, मरते मोमिन मरते हैं। अमीर मुअज्जम के नाम आओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, माँ और बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूँ कि जितने वादे पीटीआई ने अवाम के साथ किए थे, आज उन वादों पे बात करना पसंद नहीं करते। आज कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो गई। तो मैंने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया था कि अगर अमेरिका ने साजिश की है तो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि उस खत के बारे में अवाम को बता दे कि सच किया है और झूठ किया है। मैं इसलिए आज भी कहना चाहता हूँ कि अमेरिका कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। अमेरिका ने हमेशा फ़लस्तीन में यहूदियों का साथ दिया है, कश्मीर में इंडिया का साथ दिया है। अमेरिका ने जनूबी सूडान को तोड़ने में, इंडोनेशिया को तोड़ने में बड़ा किरदार अदा किया है। हम अमेरिका को जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में धमाका किया तो हम पर पाबंदी लगाई। हम जानते हैं कि 1965 में जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया तो इन्होंने ऑर्डर दिया कि हमने जो असलहा तुम्हारे हाथ में थमाया है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। 70 में पाकिस्तान टूट रहा था तो फिर पाकिस्तान को यही दाना डाला था कि हमारा बहरी बेड़ा
7واں بحری بیڑا آ رہا ہے، اس لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھنا۔ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن آج تک امریکہ کا بیڑا نہیں پہنچا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے، یہ پی ٹی آئی والے جب حکومت میں آتے ہیں پھر انہی کے گن گاتے ہیں، پھر انہی کے اشاروں پہ حکومت چلاتے ہیں، پھر ان کے کہنے پر عینک کے دروازے پر جھکتے ہیں۔ ان کے کہنے پر انہوں نے کشمیر حوالہ کیا، ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے ایک بھی پی ڈی ایم نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی ایک بار ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے مسنگ پرسنز کے لیے کچھ نہیں کیا؟ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں، اور میں حکمرانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی وزارتیں اور اپنی حکومتیں بچانے میں مصروف ہے، اور ادھر بلوچستان کے جنگلات میں دنیا کا 5واں بڑا جنگل ہے چلغوزے کا، جس میں 11 دنوں سے آگ لگی ہے، لیکن یہاں ایوانوں میں بھی آگ لگی ہے، اس لیے اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ گزشتہ دنوں بلوچستان کی ایک تعلیم یافتہ خاتون نے خودکش حملہ کیا، لوگوں نے کہا بہت برا کیا، اور خودکش حملوں کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، بہت ہی ایسا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایک بلوچ تعلیم یافتہ عورت جس کا شوہر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جس کے بچے بھی اسکول اور کالج میں زیر تعلیم ہے، آخر کیوں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ فتوے لگانا آسان کام ہے، لیکن اس درد کو محسوس کرے، اس کاز کو، وجہ کو، سبب کو معلوم کرے کہ آج بلوچستان میں نوجوانوں نے خودکش حملے شروع کیے۔ یہ اس لیے کہ تمہارا یہ نظام فیل ہو گیا ہے، آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وعدے کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ کون حکومت چلا رہا ہے؟ 4 وزراء اعظم ہے، 2 وزیر خزانہ ہے، ایک مفتہ اسماعیل صاحب پاکستان میں ہے، اور ایک جناب اسحاق ڈار صاحب لندن میں ہے، 2 گورنر ہیں بڑے صوبے پنجاب کے، ایک چیمہ صاحب ہے اور ایک بلیغ الدین صاحب ہے۔ میرے دوستو، کیا یہ نظام چلنے کے قابل ہے؟ سوال یہ ہے، اس نظام کو کس نے تباہ کیا؟ آج اگر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ عدالت نے ظلم کیا، مجھے انصاف نہیں دیا، یہی بات کل نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ عدالت نے میرے ساتھ ظلم کیا، وہ بھی سڑکوں پر جلسے کر کے عدالتوں کے خلاف، اور یہ بھی جلسے کر کے عدالتوں کے خلاف۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا کس کے ذمہ داری ہے؟ تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا، اسپتال کو ٹھیک کرنا، پٹوار کو ٹھیک کرنا، تانے کو ٹھیک کرنا۔ کیا تمہارا کام صرف حکمرانی ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ جناب عوام خود ہی اپنا علاج کرے؟ علاج ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو خود تعلیم دے، تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، اور خود اپنی حفاظت کرے، اس لیے کہ پولیس ہزاروں کی تعداد میں وی آئی پی کی سیکیورٹی پر ہے، ان کے بنگلوں کی سیکیورٹی پر ہے۔ تو اگر آپ تعلیم نہیں دے سکتے، روزگار نہیں دے سکتے، علاج نہیں دے سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، ملک کو نہیں بچا سکتے، تو پھر آپ کس بیماری کی دوا ہے؟ اس لیے دوا نہیں ہے، آپ سب خود بیماری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس بیماری کا علاج آپ باشعور عوام خود ہی کریں گے۔
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پاکستان اس وقت جل رہا ہے۔ میرے چولستان کے لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اب تک نہ صدر پاکستان گئے نہ وزیر اعظم گیا، اس لیے کہ چولستان میں نہ وزیر اعظم کا بیٹا رہتا ہے اور نہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا رہتا ہے۔ کراچی جل رہا ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو میں اسلام آباد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو وعدے کرتے رہے کہ ہم نے 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے، پاکستان کو تو صرف 26,000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، تو پھر وہ تمہاری بجلی کہاں گئی؟ میں مظفر آباد گیا تھا، مظفر آباد اندھیرا، پشاور گیا تھا اندھیرا، رات لاہور میں اندھیرا، اسلام آباد میں اندھیرا۔ تو ان پارٹیوں نے تمہارے روشن پاکستان کو اندھیرے کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اس کو روشن پاکستان بنانا ہے، خوشحال پاکستان بنانا ہے۔ آج ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ڈالر کی قیمت 200 سے زیادہ، اور مجھے یاد ہے کہ وفاقی منسٹر علی زیدی نے پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد یہ 200 تک پہنچ جائے گی۔ ان کے وہ پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو رلائیں گے، انہوں نے پاکستانیوں کو رلایا۔ آج تیل کی قیمت، دوائیوں کی قیمت، آٹا کی قیمت، دال معاش کی قیمت آسمان سے بات کر رہی ہے، لیکن حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں خود ایک پاکستانی کی حیثیت سے حیران ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے 9 سالوں سے، وہ رو رہی ہے، پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہ رو رہی ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے حکومت سے نکالا، میری خلاف سازش ہوئی، اور اب شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے حکومت میں لایا گیا، میرے خلاف بھی سازش ہوئی۔ اس وقت سب کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں میرے دوستو، اس لیے کہ انہوں سب نے ظلم کیا ہے، ان سب نے اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کیا، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کیا۔ ان سب پارٹیوں میں تمہارے دشمن مافیاز موجود ہے، آٹا مافیا، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، پیٹرول مافیا۔ گزشتہ 3 سالوں میں آپ کے جیبوں سے 880 ارب روپیہ انہوں نے زیادہ نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے بڑے مطالبے کیے، میں سپریم کورٹ گیا، پاناما لیکس میں پھر گیا پنڈورا پیپر میں، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو لوٹ کر پیسہ باہر کے کمپنیوں میں رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار بھی سوموٹو ایکشن نہیں لیا، اس لیے کہ پٹیشن غریب پاکستانی کی تھی، لیکن بڑوں کے خاطر تمہاری عدالت 12 بجے کھلتی ہے، لیکن غریب پاکستان کے خاطر تمہارے دروازے بند ہیں۔ میرے دوستو، ایک قومی اسمبلی کے ممبر شرین مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئی تو رات 11 بجے ان کے لیے عدالت کھلتی ہے، لیکن غریب پاکستانی کے لیے یہ دروازے بند ہیں۔ ہم ایسے عدالتی نظام کو گرتی ہوئی دیوار کو، چور چوکیدار کو، گرتی ہوئی دیوار کو، چور چوکیدار کو، پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ سراج الحق سے رشتہ کیا؟ آپ نے پورا زور لگانا ہے تو پھر میں نے اگلا نعرہ لگانا ہے، ورنہ پھر میں نعرہ بند کر دوں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک بار ذرا اور زور لگا رہے ہیں، پھر نعرے نہیں لگاؤں گا۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ سراج الحق سے رشتہ کیا؟
زندگی کی قیمت کیا؟ میرے بھائیوں سن لو، میری بات غور سے سن لو، ان چراغوں میں اب روشنی نہیں ہے۔ جتنا بھی جلسے کرے، پیسہ خرچ کرے، سرکاری وسائل استعمال کرے، ان کے ساتھ دینے کے لیے اب کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی ہنر، کوئی ویژن، کوئی پروگرام، تو کراچی اور پشاور کے نظام میں تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا۔ وہاں کے سڑکیں، پانی، ہر چیز تباہ اور برباد، اور ادھر بھی برباد۔ لیکن عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونا تو چاہیے تھا کہ جب آپ وزیر اعظم تھے، اسمبلی کو ڈیزالو کر کے الیکشن کا اعلان کرتے، آپ نہیں کر سکے۔ آج بھی اگر آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور حکومت کے خاتمہ خود ہی قدم اٹھا لے تو یہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ شہادت کا درجہ بھی ملے اور زخم بھی نہ لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قربانی دینی چاہیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں اس ملک میں الیکشن نہیں، اس ملک میں الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارم ضروری ہے۔ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہم چاہتے ہیں۔ متناسب نمائندگی کیا ہے کہ ایک فرد پارٹی لیڈر کو اور پارٹی پروگرام کو ووٹ دے۔ اس وقت جس کے ساتھ پیسہ ہے، پولنگ سٹیشن، پولنگ عملہ بھی خریدتا ہے اور پارٹی لیڈر کو بھی خریدتا ہے۔ اس لیے اس نظام میں کبھی بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ غریبوں، آپ کبھی بھی ایوان میں نہیں آ سکتے۔ تو کیا آپ کا کام زندہ باد کے نعرے لگانا، ان چوروں کو ووٹ دینا، سپورٹ دینا، یا آپ کے بچوں کا کوئی روشن مستقبل چاہیے؟ اس لیے میں متناسب نمائندگی کی بات کرتا ہوں۔ میں عمران خان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، شہباز شریف اور زرداری صاحب سے بھی، کہ میرے ساتھ متناسب نمائندگی میں ساتھ دینا، تاکہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت قائم ہو جائے۔ 62-63 پر عمل ہونا چاہیے تاکہ لوٹا کرسی کا خاتمہ ہو جائے، پیسے کا عمل دخل ختم ہو، تاکہ صلاحیت کی بنیاد پر لوگ الیکشن میں کامیاب ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آج آپ لوگ آئے ہیں، اور آج بڑے جلسے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سودی نظام کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف ہماری یہ تحریک آج سے شروع ہو گئی اور یہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آخری جلسہ نہیں ہے، یہ پہلا جلسہ ہے، اور ہم وفاقی شرعی عدالت کی اس فیصلے کے پوری طرح چوکیداری کریں گے۔ اگر بجٹ میں دوبارہ سود کو شامل کیا گیا تو ہم بجٹ کے ساتھ ہی اس پورے نظام کے خلاف وہ اقدام کریں گے کہ ان لوگوں کو دن کے روشنی میں تارے نظر آئیں گے، آسمان کے تارے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، مان لو کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ دیانتدار لوگ نہیں ہیں، آپ مافیاز پر آپ لوگوں نے انحصار کیا ہے۔ آپ نے امریکہ سے مشیروں کو بلایا، ان کو ہماری حکومت حوالی کی، وہ تاج برطانیہ کے وفادار تھے، وہ امریکی آئین کے وفادار تھے۔ تو ایک آدمی یا برطانیہ کا وفادار ہو سکتا ہے یا پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے خاتمے کے بعد بریف کیس اٹھا کر اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں حفیظ شیخ صاحب، شوکت ترین صاحب اور باقر رضا ہے یا رضا باقر ہے، رضا باقر صاحب، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔
کہ نیا وزیر اعظم لایا جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ملک کو کھیل تماشا نہ بناؤ، الیکشن ریفارمز ہو تمام سٹیک ہولڈر کے اتفاق کے ساتھ اور پرامن بااعتماد الیکشن پروسیس کی طرف ملک کو جانا چاہیے۔ نہ مارشل لا مسائل کا حل ہے، نہ ان لیڈروں کے ساتھ آپ کے مسائل کا حل ہے۔ میں اس جلسے میں بلوچستان کے عوام کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے درد کا میرے ساتھ احساس ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم چولستان میں کل چولستان جا رہا ہوں اور میری پوری جماعت اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر اس وقت چولستان میں موجود ہے۔ کراچی جل رہا ہے، اندرونی سندھ تباہ ہو رہا ہے، قبائلی علاقوں کے ساتھ وعدے پوری نہیں کیے گئے، جنوبی پنجاب کے ساتھ صوبے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ جھوٹ کے نظام پر یہ سیاست نہیں چلے گی، اب صداقت کی سیاست ہونی چاہیے، دیانت کی سیاست ہونی چاہیے۔ میں یقین دلاتا ہوں لوگوں، جماعت اسلامی آئے گی تو آپ کو روٹی کپڑا اور مکان اللہ کے فضل سے ملے گا، چھت ملے گا، دوائی بھی ملے گی، بچوں کو کتاب اور قلم، اور میں چاہتا ہوں کہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہو، غیر ترقیاتی اخراجات کا خاتمہ ہو، عشر اور زکوٰۃ کا نظام اپنا کر سودی نظام کا خاتمہ ہو، اور ایک اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کی تعمیر ہو۔ آپ جیسے نوجوانوں کے موجودگی میں پاکستان پر مزید کرپٹ پارٹیوں کی حکمرانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خلافت کا نظام اور خلافت کی طرح حکومت قائم ہوگی، اس طرف جانا ثواب، اس میں پانی، اس میں خون بہانا، اس میں پیسہ لگانا، اس میں قدم اٹھانا، اس میں بات کرنا عظیم جہاد ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا بھی کرو۔ ابھی آپ تشریف رکھیں، میں دعا کے لیے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 19 سال تک وفاقی شرعی عدالت کے سامنے ڈٹ کر پہرا دینے والے سابق ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات سے